من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالقرآن من یخاف وعید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماض ما بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يخذلہ جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار رواہ الامام الہمام ابو داود فی سننہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کی ضرورت ہے جی، باہر تک آواز آ رہی ہے؟ اچھا کھولیں کھولیں، اوپن اوپن کھولیں کھولیں بس۔ ٹھیک ہے، اس کو ٹائٹ کر دیں۔ معزز دوستو، آج 6 مارچ 2021 بروز ہفتہ ہے۔ یہاں مدرسۃ الحسنین رضی اللہ عنہما روکھڑی ضلع میاں والی میں مولانا مفتی حماد نور دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر میں آپ حضرات کی خدمت میں عظمت قرآن کریم کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کا قرآن بھی ہے۔ قرآن کریم کی یہ 3 صفات اٹھائیں، کلام اللہ، قرآن اور کتاب، تو ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے۔ کلام کا مطلب ہوتا ہے اسپیکنگ، بولنا۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ، پڑھنا۔ کتاب کا مطلب ہوتا ہے رائٹنگ، لکھنا۔ تو یہ تینوں نام قرآن کریم میں موجود ہیں۔ یسمعون کلام اللہ میں اللہ نے کلام اللہ فرمایا ہے، بل ہوا قرآن مجید میں اس کو نام قرآن دیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں اللہ پاک نے اسے نام کتاب دیا ہے۔ تو یہ کلام کیسے ہے، قرآن کیسے ہے اور اسی طرح کتاب کیسے ہے۔ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 241 ہجری حدیث پاک لائے ہیں۔ اللہ کے رسول کے فرمان کا مفہوم عالی شان ہے، القرآن کلام اللہ وقد خرج منہ۔ کلام اللہ اللہ کی بات ہے، اللہ سے نکل کے آئی ہے۔ تو جب اللہ کی بات ہے تو اسے کلام اللہ کہنا چاہیے، لیکن اس کے بعد اسے قرآن کیوں کہا؟ وجہ یہ ہے کہ جب کلام اللہ کو جبرائیل امین نے رسول اللہ کے دل اقدس پر نازل کیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی کہ جبرائیل پڑھیں، میں بھی ساتھ پڑھوں، ساتھ ریوائزنگ کر لوں، دہرا لوں، تاکہ میں اپنے ذہن میں بٹھا لوں، جبرائیل کے جانے کے بعد امت کو کما حق کو پہنچا دوں۔ تو رب العزت نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے پیغمبر، یہ فکر نہ کریں کہ آپ کو بھول جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ خاموشی سے قرآن کریم سن لیا کریں، اس کا جمع کرنا اور اس کو قرآن بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کلام اللہ، اللہ کی بات کو قرآن کب بنایا گیا؟ جب حضور نے پڑھا۔ اللہ پاک نے کلام فرمایا تو کلام اللہ بنا، حضور نے پڑھا تو قرآن بنا۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام کو لکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی کہ اب آپ لکھیں، تو وہ اللہ کا کلام جو قرآن بن چکا تھا اب وہ کتاب اللہ بن گیا، کہ کتاب لکھنے کو کہتے ہیں۔ لیکن جب اللہ پاک نے شک کا ازالہ فرمایا ہے کہ شک نہیں ہے قرآن میں، تو ذالک الکلام لا ریب فیہ کا لفظ نہیں نازل کیا، ذالک القرآن لا ریب فیہ کا لفظ نازل نہیں کیا۔
کہ اس میں اللہ کی بات میں شک نہیں ہے، یوں نہیں فرمایا، اس میں رسول اللہ کے پڑھنے میں شک نہیں ہے، یوں نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ وجہ، اس میں ایک وجہ اور عقیدہ اور نظریہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ پہ تو شک ہے نہیں، نہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، اللہ پاک تو ہر زوال سے پاک ہے۔ امام قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی نے یہی تو تعریف کی ہے کہ اللہ اعلم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات المنزہ عن النقصان والزوال۔ اللہ تو زوال سے پاک ہے، تو لا یضل ربی ولا ینسا، نہ اللہ کے ہاں بھول ہے، نہ اللہ کے ہاں کوئی بھٹک جانا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھا، اللہ کے بولنے میں تو شک نہیں، حضور پاک نے پڑھا، تو اس کا کوئی مسئلہ کا یاد رکھو، جو نبی ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ مت کہنا کہ حضور پاک نے اسے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، وَلَا تَخُطَّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ 21ویں پارے کے پہلے صفحے نے ہمیں فیصلہ کر کے دے دیا کہ یہ حضور کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا پڑھا ہوا ہے۔ وما ہوا بقول شاعر ولا بقول کاہن، یہ کسی مسمرزم کا علم رکھنے والا جادوگر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور نبی معصوم ہے۔ معصوم کون ہوتا ہے؟ جس سے اللہ گناہ ہونے نہیں دیتا۔ تو حضور پاک نے بھی کوئی اپنی تلقاء نفسی، اپنی خواہش نفس کی بنیاد پہ اس پہ کوئی کمی بیشی اضافہ ترمیم نہیں کی، تو حضور پاک کے پڑھنے میں بھی شک نہیں ہے۔ اب سوال ہو سکتا تھا کہ صحابہ کرام نے جو لکھا ہے ان سے غلطی ممکن ہے، معصوم تو نہیں ہے، خدا تو نہیں ہے، غلطی ممکن ہے، ان کے لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک چیز سمجھائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، جامع ترمذی جلد نمبر 2 کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ۔ ترمذی کا لفظ شذ الی النار ہے، مستدرک میں شذ الی النار ہے، توجہ رکھنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت پر رب کا یہ احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، امتنان ہے، کیا ہے؟ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ، جب امت اتفاق کر لے گی وہ کبھی گمراہی پر اتفاق نہیں کرے گی۔ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَ، رب کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ کیوں؟ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ، جو امت کے اجماع سے، امت کے اتفاق سے کٹ جائے گا وہ تو جہنم کی طرف کٹے گا۔ لہٰذا امت کا اتفاق ہونا، اجماع ہونا، اکٹھ ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے غلطی ممکن نہیں ہے۔ نبی تنہا معصوم ہے، اس سے غلطی نہیں ہے۔ صحابہ تنہا معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے، غلطی ہو جاتی ہے رب معاف کر دیتے ہیں، لیکن جس مسئلے پر تمام صحابہ اکٹھے ہو جائیں، جس نظریہ پر تمام صحابہ کا اتفاق و اجماع ہو جائے، وہ نبی کی ذات کی طرح معصوم ہو جاتا ہے، اس میں غلطی ممکن نہیں۔ دلیل ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان صحابہ کے لکھنے میں شک نہیں۔ آپ نے کلام لا ریب فیہ نہیں فرمایا کیونکہ اللہ کے بولنے میں شک ہے نہیں، قرآن لا ریب فیہ نہیں فرمایا کہ حضور پاک معصوم ہے۔ اچھا لکھنے والوں سے غلطی ممکن ہے، فرمایا ممکن ہے، لیکن جس لکھنے پر، جس کتابت پر صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے یہ بھی معصوم ہے، اس سے غلطی ممکن نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اجماع صحابہ کی دلیل ہے، اتفاق صحابہ کی دلیل ہے۔ اس سے ایک عقیدہ اور نظریہ سمجھ آیا کہ جن مسائل، فضائل، دلائل پر، جن عقائد و نظریات پر حضور پاک کے صحابہ کا اتفاق ہو جائے وہ پیغمبر کی ذات کی طرح معصوم بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں ایک جملہ مزید کہنے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ جب قرآن کریم لکھا جا رہا تھا حضور پاک علیہ السلام کے دور میں، آیت اترتی تو پتھر پہ چھینٹ دیا جاتا، آیت اترتی تو پتوں پہ کندھا کر دیا جاتا، آیت اترتی تو چمڑوں پہ لکھائی ہو جاتی، یوں چلتا رہا سلسلہ، حتیٰ کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام سے بڑے بڑے صحابہ نے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ حضرت اقرا الصحابہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پڑھا ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پڑھا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے حفظ کی۔ اس طرح بڑے اجلہ صحابہ ہیں،
انہوں نے حضور پاک سے پڑھا ہے، اب کوئی آیت منسوخ تھی، کوئی آیت ناسخ تھی، یہ آیت کا حکم ایک وقت تک تھا، اس کے بعد اٹھا لیا گیا۔ ان صحابہ کرام کو پتہ تھا کیسے، عرضہ اخیرہ کی بنیاد پہ۔ عرضہ اخیرہ کسے کہتے ہیں؟ النشر فی قراءۃ العشر میں لکھا ہے کہ جب قرآن کریم اتر رہا تھا، حضور پاک یاد کر کے صحابہ کو پڑھا رہے تھے، اور جس وقت قرآن کریم کی نزول اور تنزیل کی ترتیب مکمل ہوئی تو آخری مرتبہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ جبرائیل نے ریوائزنگ کی ہے، دہرایا ہے، جبرائیل نے پڑھا، اللہ کے رسول نے پڑھا، اسے کہتے ہیں عرضہ اخیرہ، آخری مرتبہ دہرانا۔ آخری مرتبہ جو دہرایا گیا اس میں تمام آیات رکھی گئی جو منسوخ تھی، چھوڑ دی گئی۔ تو ان صحابہ کرام کو پتہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، مسلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے میدان میں آتا ہے، ختم نبوت کے اوپر پہرا دیتے ہوئے ابو بکر صدیق نے یمامہ کی جنگ لڑی ہے۔ جب وہاں صحابہ کو بھیجا ہے تو 1200 صحابہ کے خون کی قربانی لگی ہے، جن میں 700 قرآن کے قاری ہیں۔ جب یہ شہادتیں ہوئیں، یہ 1200 آدمی شہید ہو جانا مذاق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جہادی زندگی میں آخری 10 سال جہادی زندگی اللہ کے رسول کی، جب قرآن کریم کی آیت اتری اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب میں اعلان جہاد میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، اللہ نے حکم دے دیا، تو اب حضور پاک نے آخری 10 سال میں 27 غزوات لڑے ہیں۔ ہر 4 ماہ بعد پیغمبر کا ایک جہاد آتا ہے، ہر 4 ماہ بعد رسول اللہ کا اوسطاً ایک جہاد کا ٹریول ہے۔ میرے دوستو، حضور پاک کی پوری جہادی زندگی میں 700 بندہ قتل نہیں ہوا، مسلمان اور کفار ملا کر بھی، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے ابو بکر کے دور میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آپ اس نظریے کی حساسیت کا اندازہ لگا لیں۔ ان میں 700 قرآن کریم کے قاری تھے، اور اب سوال اٹھ گیا کہ حفاظ یوں قتل ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، دنیا سے جاتے رہے، تو پھر اگلی نسلوں تک قرآن کریم کیسے پہنچے گا؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ پہنچے گا تو صحیح، اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے، لیکن کیسے؟ عین الیقین دیکھیے۔ تو اس پر صحابہ کا اجماع ہوا، اکٹھ ہوا۔ صدیق اکبر کے دور میں ایک بات طے ہوئی کہ جو حفاظ عرضہ اخیرہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک تھے، انہیں بلایا جائے۔ طلب کیا گیا، حضرت ابی بن کعب کو، حضرت زید بن ثابت کو، عبداللہ بن مسعود کو رضی اللہ عنہم، اور حضرت امیر المؤمنین عمر، حضرت امیر المؤمنین عثمان، حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ، جو ابھی حضرت صدیق اکبر کے محتاط ہیں، ان کی ذمہ داری کے اوپر 2 شرطیں لگا کر قرآن کے جمع کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ نمبر 1 شرط، ہر بندہ لکھی ہوئی آیت لائے، وہ ہم یہاں درج کریں گے۔ پہلی شرط یہ ہوگی کہ جو اس کے پاس لکھا ہوا ہے وہ آیت سب کو یاد ہونی چاہیے کہ عرضہ اخیرہ میں حضور نے اس کی تلاوت فرمائی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2 شرط کہ جس وقت یہ نازل ہوئی آیت، یہ بندہ حضور کے پاس بیٹھ کر اس کو لکھ رہا تھا، اپنے علاوہ کم از کم 1 گواہ مزید ہونا چاہیے، کم از کم شاہدین ہونے چاہیے، 2 گواہ جو گواہی دیں کہ حضور پاک پہ جب آیت اتری میں موجود تھا۔ ٹھیک ہے، ان 2 شرطوں پر آیات جمع ہوئی، قرآن کریم کی سور جمع ہوئی، رکوع، یہ پوری ترتیب بنی ہے۔ 2 آیات ایسی ہیں جس پر آ کر ڈاٹ لگ گیا، فل پوائنٹ ٹھہر گیا۔ وہ کیا؟ اس پہ 1 شرط پوری تھی، 1 نہیں تھی۔ حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری آئے اور 2 آیات لے کر آئے۔ سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ کی آخری آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ۔ سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 21 کے آخری صفحے کی آیت، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ یہ 2 آیات تھی، ان پر 1 شرط تو پوری تھی کہ سب کو یاد ہے، گواہ 2 نہیں تھے۔ اتفاق کہ جب اللہ کے رسول پہ آیت اتری تو اکیلے حضرت خزیمہ تھے، اور کاتب حسین ہیں، بڑی اچھی جید کاتب، خوبصورت لکھائی تھی ان کی، ان نے لکھ لیا تھا، محفوظ کر لیا تھا، دوسرا گواہ نہیں تھا۔ تمام قرآن کریم جمع ہوا تو حضرت خزیمہ یہ آیات لائے۔ اب انہیں لکھا جائے۔ حضرت زید بن ثابت نے تقاضا کیا، اس بات کی تقاضا کیا، اس بات کا سوال کیا کہ آپ دوسری شرط بھی پوری کیجئے۔ انہوں نے کہا جی دوسری شرط کہاں سے لاؤ؟ شہادت الزور، جھوٹی گواہی لاؤں؟ جھوٹی گواہی تو بندے کو ڈائریکٹ جہنم لے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے شہادت الزور سے منع فرمایا۔ میرے پاس یہ 1 ہی شرط ہے، آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، عرضہ اخیرہ نے اللہ کے رسول نے پڑھا ہے، عرضہ اخیرہ میں سب سے پوچھ لے۔ اس نے کہا جی میں بھی مانتا ہوں،
لیکن اجماع اور اتفاق سے شرط لگ چکی ہے کہ دوسرا گواہ شاہد ثانی چاہیے. آپ کہاں سے لائیں گے؟ ایک صحابہ کا مجمع پھر بیٹھا ہے, اس پر میٹنگ چلی ہے, اجلاس چلا ہے, سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. تو بزرگ صحابہ نے کہا کہ یار خزیمہ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے, یہ 2-4 بندے اس خصوصیت سے واقف ہیں, ذرا وہ واقعات تو بتا دیں. صحابہ نے کہا اللہ اکبر, ہاں اس کی تو فلاں خصوصیت ہے. آپ کو پتہ ہے وہ خصوصیت کیا تھی؟ امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی مصنف عبد الرزاق کے مؤلف ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں, اور امام بخاری کے دادا استاذ ہیں. امام بخاری کے استاذ حمیدی ہیں, حمیدی کے استاد عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی ہیں, اور یہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. انہوں نے ایک حدیث پاک مصنف عبد الرزاق میں ذکر کیا ان الیہودی یتقاضی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس باب کے تحت روایت لائے ہیں کہ ایک یہودی سے اللہ کے رسول نے قرضہ لیا تھا. جب قرضہ حضور پاک علیہ السلام نے استعمال کر لیا, اللہ نے اسباب پیدا فرمائے, تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرضہ اس یہودی کو واپس کر دیا. یہودی قرضہ لے کر جب اپنے محلے میں گیا, ساتھیوں نے کہا سنا ہوئے قرضہ لے آیا؟ اس نے کہا جی لے آیا. کہا ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں, تجھے دوسرا قرضہ بھی مل جائے گا. انہوں نے کہا یار جتنا دیا تھا لے آیا, دوسرا کیسے ملے گا؟ انہوں نے کہا طریقہ ہے. یہودی بڑے شاطر تھے کہ جی کون سا طریقہ ہے؟ کہا یہ ایک بات تو بتا دے, دوسرا حال ہم بتائیں گے. انہوں نے کہا جی کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہا یہ بتا جب تجھے مسلمانوں کا نبی قرضہ دے رہا تھا اس کے پاس کوئی گواہ بھی تھا؟ کہ نہیں وہ تو اکیلے تھے. انہوں نے کہا بس اب دوسرا تجھے ملنا یقینی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا جا پیغمبر کے دربار میں دوبارہ انہوں نے کہا مجھے میرا قرضہ لوٹاؤ, اور اگر وہ کہتے میں دے چکا ہوں تو کہنا گواہی دے دو. جھوٹی گواہی وہ دے گا نہیں, تجھے ڈبل پیسہ مل جائے گا. یہودی شاطرانہ انداز میں آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میرا قرضہ. اللہ کے رسول نے فرمایا انی قد قضیتک, میں تو تیرا قرضہ دے چکا, اب دوسرا قرضہ. اس نے کہا البینہ, مجھے گواہی چاہیے, ایویڈنس چاہیے, ثبوت چاہیے, گواہی دے دے. اب شہادت الزور تو اللہ کے رسول نے جھوٹی گواہی نہیں دینی نا. دیکھو مسلمان کی سچی گواہی پر اعتماد دیکھیں, کفار کا اہل اسلام کی سچی گواہی پر اعتماد دیکھیں, اور آج ہمارے جھوٹی زبانوں کے حالات بھی دیکھیں. آج ہم جھوٹی گواہیوں کے اوپر ایسے, میں کیا کہوں, کچہریوں میں جا کے دیکھو آپ کو جھوٹے گواہ 10-10 15-15 روپے پر مل جائیں گے. ایمان بیچنے کے لیے بندہ تیار بیٹھا ہے. لعنت ہے اس زندگی پر جو جھوٹ کے پیسے لے کر بندہ کھا پی جائے. کیا کریں گے, کیا کریں گے, دنیا کی زندگی ختم ہو جانی ہے. اور یہ گناہ ہمیشہ, وہ کہتے ہیں سنو, گناہ کی لذت تھوڑے ٹائم رہے گی, گناہ کی تکلیف ہمیشہ رہے گی جہنم میں. اسی طرح نیکی کی تکلیف دنیا میں تھوڑا وقت رہے گی, نیکی کا انعام جنت میں عبدالآباد رہے گا. اس پر دیکھا کرے بندہ. اب یہودی آیا, اس نے پھر بینہ کا مطالبہ پیش کیا, گواہی کی استدعا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا انی قد قضیتک, میں تیرا قرضہ لوٹا چکا, تو اس وقت اس نے کہا گواہ, تو گواہ کوئی نہیں تھا. اتنے میں یہی حضرت خزیمہ جو یہ 2 آیات لے کر آئے تھے, یہ ایک سائڈ سے آ رہے تھے, اور ان کی کانوں میں یہ لفظ پڑ گیا کہ انی قد قضیتک, میں قرضہ دے چکا. تو حضور نے فرمایا گواہی. ابھی فرمانے لگے تھے کہ خزیمہ نے کہا انی اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قضا, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول نے آپ کا قرضہ دیا ہے. لا, تیرے پاس کیا سے آئی بات؟ چڑھ گئے اس پر. تجھے شرم نہیں آتی بے حیا, دوسری بار قرضہ مانگتے, تجھے تیرا قرضہ مل چکا, یعنی یوں کر کے اس پر ایک دفعہ چڑھائی کر لی کہ جیسے بات کرنے کا انداز ہوتا ہے. یہودی لیل کار کے وہاں سے بھاگ گیا. اس نے تو پتلی گلی پکڑی, لیکن اللہ کے رسول نے حضرت خزیمہ سے پوچھا خزیمہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کیا یا رسول اللہ؟ کہا تو اس وقت موجود تھا جب میں نے قرضہ دیا؟ کہا جی نہیں. تو کہا تجھے نہیں پتا کہ بن دیکھے والی گواہی کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میری عرض سنیں. بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ ہے, ہم نے آج تک نہیں دیکھا, اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کا آپ پہ اعتماد کر کے ڈنکا بجا دیا. آپ نے فرمایا آپ کے پاس جبرائیل عرشوں سے فرش پر وحی لاتا ہے, ہم نے کبھی جبرائیل کو اصلی شکل میں نہیں دیکھا. ہم نے آپ کے کہنے پہ تصدیق کا انبار لگا دیا کہ آپ پر جبرائیل اترتا ہے. آپ نے فرمایا جنت حق, دوزخ حق, فرشتے حق, سدرۃ المنتہا حق, شریف الاقلام حق, عرش حق, کرسی حق, سب بتایا.
ہم نے بن دیکھے تصدیق کر لی. اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب کی ہم منزلت پہ فائز ہو گئے. اب آپ ہی فرما رہے ہیں میں قرضہ دے چکا, اب ہمیں کیا دیکھے کی ضرورت, میں آپ کے کہنے پہ بن دیکھے گواہی دوں گا, آپ دے چکے ہیں. خزیمہ بڑی بات کی ہے, اللہ تجھ سے اس بات پر خوش ہوا ہے, اور میرے رب نے میرے دل پر یہ بات اتار دی کہ میری پوری امت میں ہمیشہ جب گواہی کی ضرورت آئے گی 2 گواہی دیں گے, لیکن انت ذو شہادتین, جب تو گواہی دے گا تو اکیلا 2 کے برابر ہو جائے گا. زید ابن ثابت کو بتایا گیا, زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ, یہ اجلہ صحابہ بتا رہے ہیں, یہ جو 2 آیات لے کر آنے والا شخص ہے یہ شخصیت عام نہیں اہم ہے. یہ وہ ہے جس کو حضور نے ذو شہادتین کا لقب دیا تھا. یہ ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے, لہٰذا یہ آیات آج تک قرآن کا حصہ ہیں اور قیامت تک رہے گا. اسے کہتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے اس بات پر بچو, وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اور مؤمن اول, مسلم اول, مبین اول اس دھرتی پر اللہ کے رسول ہیں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فراست کی انتہا کتنی ہوگی, معاملات کتنے ہوں گے, حضور پاک کا درجہ, مرتبہ, رتبہ, حیثیت, ویلیو کتنی ہوگی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک بات فرما دے اور اس کو کیسے پورا نہ ہو سکے. میرے دوستو, یہ قرآن کریم کی 2 آیات, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فراست والے جواب کی بنیاد پہ آج قرآن کریم کا حصہ ہے. میرے دوستو, کلام اللہ شریف پر میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, توجہ رکھنا. قرآن کریم اور حدیث پاک یہ دونوں ہماری آنکھ کے تارے, آنکھ کا سرما, آنکھ کی ٹھنڈک ہے, ہمارے ایمان کی بیس اور بنیاد ہے. یاد رکھنا قرآن اور حدیث میں ایک لحاظ سے فرق بھی ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے, حدیث ویسے پڑھی جاتی ہے. یہ بات سچی نہیں ہے. حدیث بھی نماز میں پڑھی جاتی ہے, بلکہ میں یوں کہوں کہ نماز شروع حدیث سے ہوتی ہے تو بے جا نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک حدیث پاک ہے, ہم نماز کو شروع حدیث سے کرتے ہیں. سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد حدیث پاک ہے. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, رب اغفر لی وارحمنی بین السجدتین حدیث پاک ہے. التحیات للہ والصلوات حدیث پاک ہے. اللہم صلی علی حدیث پاک ہے. اور اس کے بعد رب جلنی پڑھیں تو چلو بطور دعا آیت بنے گی, ورنہ اللہم اغفر لی ذنوبی پڑھیں جو دعا حضرت صدیق اکبر کے واسطے سے مسند الفردوس میں ہے, تو وہ بھی حدیث پاک ہے. تو نماز میں زیادہ حدیث پاک ہے. تو مسلمان تو حدیث پاک نماز میں پڑھتا ہے, حدیث پاک نہ پڑھے نماز مکمل نہیں ہوتی. تو حدیث کا بڑا رتبہ ہے, حدیث پاک کی بڑی ویلیو اور حیثیت ہے. اور ایک حوالے سے مزید بات عرض کروں, جیسے قرآن اللہ نے نازل کیا ہے, توجہ, ایسے حدیث بھی اللہ نے نازل کی ہے. میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں, شاید کوئی سمجھ نہ رہا ہو. جیسے قرآن کریم اللہ نے نازل کیا ہے, ویسے حدیث پاک بھی اللہ نے نازل کی ہے. دلیل سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113, رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میرے پاک پیغمبر, انزل اللہ علیک الکتاب, میں نے آپ پہ قرآن اتارا, والحکمہ حدیث پاک اتاری, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور حدیث اور قرآن کے ذریعے آپ کو ان علوم سے روشناس کیا جو آپ اس کے نزول سے قبل نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. قرآن بھی اتارنا, حدیث بھی اتارنا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. تو حدیث بھی اللہ کی اتاری ہوئی ہے, یاد رکھنا. یہ نہ کہنا حدیث حضور پاک کی اپنی ہے. ہاں ایک فرق ہے, قرآن میں لفظ بھی اللہ کے ہیں, مطلب بھی اللہ کا. حدیث پاک میں مطلب اللہ کا ہے, لفظ رسول اللہ کے, بس اتنا فرق ہے. باقی دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اور ایک جملہ میں مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, توجہ رکھنا میرے بھائیو. کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں قرآن مانتا ہوں, حدیث پاک نہیں مانتا, یاد رکھے اس کا حشر رب کیا کرتے ہیں. میں ایک سوال کرنے لگا ہوں, کان کی کھڑکیاں کھول کے دل تک راستہ دینا اور مجھے جواب دینا. فرعون بے ایمان تھا یا نہیں تھا؟ بولیے. غرق ہوا یا نہ ہوا؟ کیوں غرق ہوا؟ اس نے تورات کا انکار کیا تھا؟ جی نہیں, تورات اس کے غرق ہونے کے بعد اتری ہے. فرعون غرق کیوں ہوا؟
فرعون نے تو تورات کا ایک صفحہ بھی نہیں دیکھا، جسٹ ٹائٹل بھی نہیں دیکھا، ایک اس کی آیت اور ایک اس کا مفہوم بھی نہیں سنا، تورات کے نام سے بھی فرعون واقف نہیں تھا۔ فرعون کافر کیوں ہوا؟ فرعون غرق کیوں ہوا؟ فرعون بے ایمان کیوں ہوا؟ علامہ شمس الحق افغانی کے لفظ میں جواب دے رہا ہوں، اللہ اس کی قبر پہ کروڑ ارب رحمت نازل فرمائے۔ نکات افغانی جلد اول میں لکھتے ہیں، لوگوں فرعون غرق ہوا ہے حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے۔ فرعون بنا ہے، غریق الماہ بنا ہے، لعنتی بنا ہے کہ اس نے حدیث موسیٰ کا انکار کیا تھا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے قرآن مانا تو نجات کافی۔ میرے بھائی، اس قرآن کریم میں کیا لکھا، اس قرآن کریم نے کیا حکم کیا، اس قرآن کریم میں کیا بتایا، اس قرآن کریم نے کیا سنایا، یہ اللہ فرماتے ہیں حضور بتائیں گے۔ کہاں فرماتے ہیں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم، قرآن آپ پر اترا ہے، اس میں کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ، کھول کے آپ بتائیں گے، وضاحت آپ کریں گے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان تک کیا اترا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ سنت لازم ہے، قرآن کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ لازم ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میرے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی کہہ دے میرے لیے قرآن ہی کافی ہے، مجھے حدیث نہیں چاہیے، سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت لائے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، کیا ہوگا؟ فرمایا یوشکو، ایک زمانہ یوں شروع ہوگا، ان رجل متکئن علی اریکتہ، ایک بندہ ٹیک لگا کر اپنے تکیے پر یوں بیٹھا ہوگا، فیأتیہ الامر مما امرت بہ او نہیت عنہ، اس کے پاس میری حدیث کا حکم یا منع آئے گی، وہ کہے گا فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، مجھے حدیث نہیں چاہیے، میں قرآن مانوں گا۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، او کما قال علیہ السلام۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو پڑھ کے مولوی کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ یہ ایران کا اینڈ اور عراق کے سٹارٹ پہ قزوین موجود ہے۔ جن دوستوں کا سفر ہوا ہے نا ترکی کا، وہ جانتے ہیں فلائٹ یہاں سے گزر کے جاتی ہے قزوین سے، بڑے ٹھنڈا علاقہ ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا۔ میں اپنے اس سفر ترکی میں جس جگہ سے ہمارا طیارہ گزر رہا تھا، میں اس ایک ایک کے علاقے کے محدث کو اصالہ ثواب کر رہا تھا۔ جب یہ قزوین آیا نا، میں حیران ہو گیا، مری کی برف کم ہے، قزوین کی برف اس سے زیادہ ہے۔ اب جا کے دیکھے ذرا، یہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ سیاستہ کی کتاب ہے، حدیث پاک لائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص کہے گا متکئن علی اریکتی، ٹیک لگا کر، کیا مانا؟ اس میں تکبر ہوگا، اس میں ضد ہوگی، اس میں اناد ہوگا، اس میں ہٹ درمی ہوگی، اور وہ تعصب کی بنیاد پر کہے گا مجھے قرآن ماننا ہے، حدیث نہیں ماننی۔ فرمایا لوگوں یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہے میں نے حدیث نہیں ماننی، قرآن ماننا ہے، تو میں پوچھ سکتا ہوں گدھا حرام ہے، یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے، اشارے ہیں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوا وزینہ، اس میں عقل منع نہیں ہے، اس میں سواری کا اس بات ہے۔ تو جو کہے میں حدیث نہیں مانتا، آپ اسے کہے بھی کھوتا تے کو کے دیں دیں تو دو بوٹیاں کھا چلو بسم اللہ۔ کوئی کھائے گا؟ جی نہیں کھائے گا۔ ایسے حدیث پاک کا منکر وہ تو پھر گدھے کو بھی حلال مان لے، ورنہ گدھے نے حدیث پاک نے گدھے کو حرام بتایا۔ یہ تو حدیث پاک میں ایسے متعدد النساء، ایسے بہت سی چیزیں جو حدیث پاک اس کو پوری ترتیب میں دے رہی ہیں۔ ایک فرق اور بھی حدیث پاک کا، وہ کیا ہے؟ جب ہم ایمان لائیں گے اور جب ہم دلیل دیں گے، اس میں فرق ہے۔ توجہ رکھنا، توجہ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ جب دلیل دیں گے تو پہلا نمبر قرآن ہے، اس سے دلیل دیں گے۔ دوسرا نمبر حضور کا فرمان ہے، اس سے دلیل دیں گے۔ یہ ترتیب دلیل ہے، لیکن ترتیب ایمان میں حدیث پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے۔ میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، شاید کوئی اونگ رہا ہو، میری دلیل بھی سننا، توجہ رکھنا۔ ترتیب دلائل میں قرآن کا پہلا نمبر، حضور کے فرمان کا اس کے بعد نمبر، لیکن ترتیب ایمان میں حدیث پہلے قرآن بعد میں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب توجہ رکھنا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ بولیے، قرآن کے اس بات پہ دلیل ہمیں کہاں سے چاہیے؟ قرآن کس کی کتاب ہے؟
بولیے بولیے کس کی ہے؟ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ حضور پاک نے حدیث میں. ہم نے اگر حضور کو سچا نہ مانا ہوتا نعوذ باللہ تو قرآن کو سچا مانتے نہ مانتے. ہم نے حضور کو سچا مانا تو قرآن کو اللہ کی کتاب مانا. تو ایمان پہلے حدیث پر ہے پھر قرآن پر ہے. ترتیب ایمان میں حدیث پہلے ہے. حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا. احادیث پاک کا رتبہ ویلیو حیثیت مرتبہ ہے. اور قرآن کریم کئی جگہوں پر حدیث کے حکم کو اپنا حکم کہتا ہے. اور چھوڑیے سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کا پہلا صفحہ اٹھا لیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اٹھائیں. تحویل قبلہ کا واقعہ اٹھائیں. حضور پاک علیہ السلام نے 17 ماہ مدینہ منورہ ٹھہر کے نماز مشرق شمال کی طرف، ہمارے ہاں شمال بنتا ہے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف. لیکن حضور پاک کا دل تھا کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ بنے. ایک دن رب العزت نے حکم دیا اور قبلہ بیت اللہ بنا. بنو سلمہ کی مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے، وہاں 2 نشانیاں آج بھی موجود ہیں. قبلہ بدل گیا. لیکن یہ جو پہلے طرف حضور منہ کرتے تھے بیت المقدس کی طرف، قرآن کہتا ہے وہ ہم نے حکم دیا تھا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یہ حکم ہم نے دیا، ہم نے قبلہ بنایا جس پر آپ تھے. پورے قرآن کو الحمد کی الف سے والناس کی سین تک کھنگال ڈالیے. 114 سورتیں ڈھونڈیے، 540 رکوع دیکھیے، 6500 آیات کے لگ بھگ آیات اٹھائیے، 120 پاؤں اٹھائیے، 7 منزلیں اٹھائیے، 30 پارے اٹھائیے، 86 مکی 28 مدنی صورتیں اٹھائیے کہ کس آیت میں، کس صورت میں، کس رکوع میں، کس جگہ رب نے فرمایا بیت المقدس کی طرف منہ کرو. حکم آپ کو نہیں ملے گا. پورے قرآن میں حکم نہیں ملے گا. باوجود تتبع تلاش بسیار کے بعد بھی نہیں ملے گا. یہ حکم ہے ہی نہیں کہ آپ اس طرف منہ کریں. تو پھر قرآن نے یہ کیوں کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یہ حکم ہم نے دیا تھا. میرے دوستو وہ حکم حدیث پاک کی بنیاد پہ تھا. تو حدیث کے حکم کو اللہ نے اپنا حکم کہا ہے، حدیث کی بات کو اپنی بات فرمایا ہے، حدیث کی معاملات کو اپنا حکم بتایا. اس سے پتہ چلا پیغمبر کی حدیث کی اتنی ویلیو ہے کہ قرآن اس کو برقرار رکھتا ہے. قرآن اس کو برقرار رکھتا ہے. تو یہ قرآن کریم بھی ہے، حدیث نبویہ بھی ہے. جن بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے میں ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تم تاج کے مستحق ہو گئے ہو قیامت میں، جو تاج بادشاہوں کو بھی نہیں ملیں گے. اور ان بچوں پڑھنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں، پڑھانے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ آپ نے جنت کی ٹکٹیں اپنے لیے تلاش کر لی ہیں. مسند احمد میں حدیث پاک حضرت علی فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا جو قرآن کریم یاد کر کے پڑھ لے گا نا اور اس پہ عمل پیرا رہے گا، عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت علیہ النار، 10 بندوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے رشتہ داروں کو جنت لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. آپ نے جنت کی ٹکٹیں لی ہیں. یہ قیامت میں اللہ کے دربار میں ہمارے کون ہیں؟ سفارشی ہیں. اور یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں اگر آپ برداشت کر جاؤ تو، آج کل لوگ علماء پر دینا تو چھوڑو، مولوی کو کوئی نعمت ملے تو وہ پچا ہی نہیں سکتے، لوگ برداشت ہی نہیں ہوتا. ہمارے علاقے میں سے ایک سعد حافظ صاحب ہیں، اس کو ایک بندے نے موٹر سائیکل نیا تحفہ دیا. کسی کی پینشن نکلی تو نے کہا جی موٹر سائیکل حافظ صاحب آپ لے لیں. اب 4 بندے سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، حافظ صاحب ایجنسیاں دے ہوئے یہ کو حکومت فنڈنگ کریں دی بھیا موٹر سائیکل آ گیا. انہاں 4 کو اپنے اپنے گڈیاں اندر واسطے انہاں کو موت نہیں پہنچی، اپنی گاڑیاں، اس پر کوئی پرابلم نہیں ہے. مسئلہ ہے تو مولوی کے موٹر سائیکل پہ. اور خدا کے بندے مولوی کی نعمت آپ برداشت کر جاؤ، یہ بہت بڑی بات ہے. میں حیران ہوں، پتہ نہیں لوگ کیا حق ہے کہ آپ ان پر خرچ کرو. یہ جو حفاظ بیٹھے ہیں نا، اب خرچ کرنے کی دلیل بھی دیتا ہوں. آپ کو کوئی کام پڑا ہے، بھائی ہم پریزیڈنٹ آف دا پاکستان کے پاس جاتے ہیں، سفارش کرواتے ہیں، صدر کے پاس ہمیں سفارش چاہیے تو آپ سفارشی ڈھونڈیں گے، اس کے لیے گاڑی کا انتظام آپ کریں گے، اس میں پیٹرول آپ ڈالیں گے، اچھے سے اچھے ہوٹل پہ کھانا آپ کھلائیں گے. وہ صرف جائے گا 2 جملے بولے گا اور سفارش ہو جائے گی اور آپ عزت سے اسے گھر پہنچائیں گے. احسان پھر بھی اس سفارشی کا ہوگا. خرچہ آپ کر رہے، پیٹرول آپ دے رہے، گاڑی آپ دے رہے، کھانا آپ دے رہے، لیکن احسان پھر بھی سفارشی کا. کیوں؟ اس نے سفارش کی ہے. اور آج کے صدر کی حیثیت کیا ہے؟ یہاں کوئی سفارش کر دے تو آپ اتنے خرچے کرتے ہیں. انہوں نے مالک یوم الدین کی دربار میں تمہاری سفارش کر لی.
ان رب العالمین کے دربار میں تمہاری سفارش کرنی ہے، اس پر خود اندازہ لگا لو کہ اس پر خرچ کرنا آپ کو کتنا بڑا فائدہ دے جائے گا۔ لیکن علماء پہ خرچ کرنے میں پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہے۔ کرونا وائرس کے یہ معاملات شروع ہوئے تو محلے کا ایک ہمارا سروت والا ہے، وہ ہمارے امام صاحب کو پوچھتا ہے مولوی صاحب کوئی غریب ہوئے تو میں کو دسایا چاہ، میں کو آخیا ہوئے عقل کو ہاتھ مار، عقل کو اپڈیٹ کر، یہ مولوی کو وڈا غریب کوئی ہے، تو ہی غریب تو پوچھ دیں کبیا غریب ہوئے تو دس ایندے کو وڈا کوئی لطیفہ تھی سکتا ہے؟ جی یہ حال ہے سڈا، این قوم دی بیڑی 10 بھائیا این گھاٹ تو کیویں پار ہو سی؟ جب یہ حالات ہوں ہمارے تو کیا کرے گا بابا؟ ان کو تو نظر ہی نہیں آ رہا حق تھا علماء پر طلباء پر خرچ کیا جاتا، کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب وقت کا نبی موجود ہو اس پہ خرچ سب سے افضل ہے، اور جب نبی نہ ہو نبی کا وارث ہو اس پہ خرچ بھی سب سے افضل ہے۔ تو آپ کس پر خرچ کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں تو صحیح۔ حیران ہے آج مدرسے والے زکوٰۃ لینے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں یوں نہیں ہونا چاہیے، زکوٰۃ دینے والے کو آنا چاہیے، زکوٰۃ دینے والا۔ کیوں کہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ احسان نہیں کر رہا، ابھی تو اس طرح نیک لئی کھڑے ہوتے ہیں، اپنے مال کو پاک کر رہا ہے۔ تو حیرانگی کی بات ہے آج یہ بیچارے لینے جاتے ہیں۔ یہ معاشرہ اس نہج پر پہنچ گیا، کہتے ہیں زکوٰۃ کسی کو دو نا تو اسے یہ بھی نہ کہو میرے لیے دعا کرنا، کیوں ہوتا ہے نیکی کیڑی کی تھی ہے چاہ، تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ تم نے تو اپنی نیکی پوری کی ہے۔ یہ تو ایویں ہے جو میں مسیح نماز پڑھا تو لوگوں کو کہو دعا کرو میں تیری صافت نماز پڑھی ہے، نہ منہ نہ متھا تو جن تمہارے موسیٰ خیر والے پہاڑوں تو لتھا۔ بندہ کوئی عقل کرے یار، کیا معاملہ ہے؟ خرچ کرنا علماء پہ تھا، الٹا وہ بیچارہ زکوٰۃ لینے والا۔ میں اس دن سن رہا تھا ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ رقم آئی تو اپنے بھانجے حضرت عروہ کو بلایا، حضرت عروہ کو فرمایا بیٹا جاؤ اور فلاں جو ہے نا اللہ کے رسول کے صحابی ان کے پاس جانا اور ان کے ہاتھ میں بھی نہ دینا یہ رقم، ان کے ساتھ وہیں رکھ دینا، اور میرے نہ سلام دینا نہ کہنا عائشہ دعا کے لیے کہہ رہی ہے۔ بھانجا گیا دے کر آ گیا، واپس آیا تو بھانجے نے کہا خالہ جان اس وقت تو نہیں پوچھا، اب بتا دیں اس میں ماجرا کیا تھا؟ کہا بیٹا یاد رکھنا جب بندہ کسی کو پیسے جا کر دے گا نا تو اس سے پیسے دینے والے کے دل میں ہو سکتا ہے تکبر آئے اور وہ بندہ اپنی ذلت محسوس کرے، تو یہ دونوں گناہ ہیں، تو اس لیے ساتھ جا کے رکھ دیں۔ اور دعا کا اسی لیے نہیں کہیں کہ ہم نے ہدیہ تھوڑا دیا ہے، ہم نے تو اپنا مال پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دی ہے، احسان تو اس کا ہے جو قبول کر رہا ہے۔ آج الٹی گگا بہ رہی ہے۔ میں ایک جگہ گیا، بلکہ ایک بار کونسل کی گفتگو تھی، تو ایک ایڈوکیٹ صاحب ہمارے دوست ہیں، ویسے مجھے بھی وکالت سے لگا ہوا ہے اپنی بی اے کے بعد سے LLB میں پوری ترتیب پر، تو وہ ہمارے پیٹھی بہن بھائی ہیں نا، تو مجھ سے اس نے کہا تم مولوی بڑے ظلم کرتے ہو، یہ بچوں کو رٹواتے ہو، حفظ کرو حفظ کرو حفظ کرو، سارا دن بچے پڑھتے رہتے تل کر رسول فضلنا تل کر رسول فضل، یوں یاد کرتے رہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ جب ذمہ داری اللہ کی ہے تو اللہ پاک آگے پھیلائے گا، کیا تم نے مولویوں نے بچوں کو لگا دیا حفظ کرنے پر؟ میں نے اسے کہا وکیل صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ کی کوئی روزی روٹی ہے؟ کہتے ہیں ہاں صبح عدالت آتا ہوں، کیس لڑتا ہوں، لوگوں کے حق کے فیصلے کراتا ہوں، سچ بول کے کام کراتا ہوں۔ میں کہ جی وہ تو ایسا کو ڈاڈا پتہ ہے، لیکن یہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، آپ گھر بیٹھ جائیں نا، آپ نہ آئیں، نہ کیس لڑیں نہ فیس لیں نہ لوگوں کو جتوائیں۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق بھی اللہ نے دینا ہے۔ سریکی بیان کرو تو بڑا اچھا لگتا ہے، ساری سریکی ماشاءاللہ دوسرا نا آج بڑی اچھی اور جی میں تو فرماؤں میں تو وہیں ٹرنا ہے۔ کوئی پٹھان اگر سریکی نہیں سمجھتا تو پھر میں اردو میں بات کر لیتا ہوں، اردو میں جزاک اللہ۔ چلو میں نے انہیں کہا کہ پھر تو رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، آپ یہ وکالت کا پیشہ اختیار کر کے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ گھر بیٹھ جائیں۔ رب فرماتے ہیں نحن نرزقہم وایاکم لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اللہ نے منع کر دیا ہے بچوں کو نہ مارو گے، ان کو کھلائیں گے کہاں سے کا رزق تو میں دیتا ہوں، واللہ خیر الرازقین ہے، تو رزق تو اللہ دے گا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب عقل لو ہاتھ مارو، اور خدا کے بندے ہم محنت نہیں کریں گے تو کام بنے گا کیسے؟ اوپر سے رب بوری تھوڑی لٹکائے گا، ہم محنت کریں گے اور اللہ کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہوگی۔ میں نے کہا یہ جواب کاپی پیسٹ کر لو، یہ جواب کاپی پیسٹ کر لیں، یہ حافظ صاحب محنت کریں گے، بچے حفظ کریں گے اور ذمہ داری اللہ کی پوری ہو رہی ہوگی۔
اپنے ویلے سمجھ آتے مولوی والے بندے کو 16 ڈونے 8 تھی ویندے. پتہ نہیں عجیب حالات ہے دنیا میں. میں کہتا ہوں مولوی کی نعمت کو عوام برداشت کر جائے نا, 7 سلام ہے لگو, کمال ہے, ٹھیک ہو جائے گی بات. تو میرے دوستو, میں آپ کی خدمت میں یہی بات عرض کروں گا. میرا تقریباً دیا ہوا ٹائم پورا ہونے لگا ہے. آخر میں بطور خلاصہ, بطور سمری اور بطور درد مندی آپ کو کہوں گا, خود بھی پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں. یہ میری ماں و بہنوں تک آواز جاری ہے. میں ان کے سامنے بھی دست بستہ یہ کہوں گا, اللہ کے لیے اپنی اولاد کو پڑھاؤ, اللہ کے لیے اولادوں کو پڑھاؤ. ایک بچی کا پڑھ جانا ایک معاشرے کا پڑھ جانا ہے. میں خدا دی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں, اللہ دی قسم چاہ کے آدھا میرے پچھو میری ماں نہ ہوندی تو اج میں تو کوئی اتھا نہیں لیستا. سیر تے پکڑی تو کو رہی نہیں سنی. میں ستے ہوئے ماں کو حضرت موسیٰ تے فرعون علیہ قصے یاد کی تھے, ستے ہوئے رات لے اماں کو ابو جہل تے رسول اللہ دے مقابلے یاد کی تھے, شیطان تے حضرت آدم علیہ السلام دی گفتگو یاد کی تھی. اج بھی میرے سامنے آن جائے تو میں کو ماں علی گال یاد آوندی, میں پڑھن دی لوڑ نہیں پوندی. کسی خاتون کا پڑھ جانا, کسی بچی کا پڑھ جانا, اللہ کی قسم پورے معاشرے کا پڑھ جانا. آپ اس کو آگے چلا. میں منع نہیں کرتا اسکول کالج پڑھنے سے, میں نہیں منع کرتا, آپ پڑھائیں. میں نے پڑھا اور ٹاپ کر کے پڑھا ہے, ہمیں نہیں مسئلہ. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ کافر کی تہذیب نہ اپنائیں. یہ دیکھیں نا, پڑھ سر تے رکھ کے بھی تو انگریزی پڑھی بن سکتی ہے نا. میں تو اپنے گریجویشن تک ایک دن اسٹیک اپ بھی نہیں ہوا. ایک دن کو میں فائنیبل اسٹوڈنٹ بناؤں یا مجھے کوئی جرمانہ لگاؤں, مجھے نہیں لگا. میں نے ایسے کوئی پیریڈ ہم نے مس نہیں کیا, اور ایسے پڑھا جیسے پڑھنے کا حق ہو. تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں, پڑھا سکتے ہیں بچوں کو, لیکن اسلامی تہذیب اپنائیے. انگریزی پڑھنے میں کون سا مسئلہ ہے یار, فزکس اور میتھ پڑھنے میں کون سا مسئلہ ہے, اسٹیٹ ڈبل میتھ اسٹیٹ پڑھنے میں کون سا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان جیسی ترتیب نہ اپنائیں. کیوں؟ نماز میں ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا معنی؟ اللہ نہ مغضوب بنا نہ ضالین کے راستے پہ چلا. مغضوب یہودی ہیں اور ضالین عیسائی ہیں, اور یاریاں اور لباس اور تمدن اور تہذیب اور ثقافت ہماری نہیں والے. اور رات کو سوتے ہوئے وطر میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. کیا ترجمہ علماء سے پوچھ لینا. وَنَخْلَوْ چھوڑتے ہیں, وَنَتْرُكُ علیحدہ ہوتے ہیں, مَن يَفْجُرُكَ جو تیرا نافرمان ہے. رات کو وعدہ کر کے سوتے ہیں, فجر یاریاں انہاں دلالیں. میرے دوستو, اسی لیے بچوں کو پڑھائیں لیکن تہذیب اسلامی اپنائیں. کرائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مشرک سے نکاح ہو سکتا ہے, کسی مشرک سے نکاح نہیں ہوتا, بشرطے ہو مشرک. آپ اپنے پیٹ سے اسے مشرک نہ بنائیں, ٹھیک ہے. مشرک سے کوئی نکاح نہیں ہے, قرآن کریم میں موجود ہے. قبر میں عذاب ہوتا ہے تو بیٹا عذاب قبر ہوتا ہی قبر میں ہے. درد سر میں ہوتا ہے, کوئی گردے میں تو نہیں ہوتا. میں کوئی آخر میں کو گوڈے درد جگر تھیندا پیا, گوڈے درد جگر تھیندے تو قبر عذاب قبر میں ہی ہوتا ہے. اس میں کون سا مسئلہ ہے. حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں اولیاء کا ذکر ہے اس لیے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. رحم والی نظر بھی ہم پہ رکھی ہوئی ہے. جھوٹ ہے, پلال ہے, کوڑ ہے, بےایمانی ہے. یہ بندے دی نظر اتنی ہوندی ہے جتنا سامنے ریتا بیٹھا ہوندا ہے. ولی اللہ کہاں سے کہاں کتنا بڑی معاملہ کیوں نہ ہو, لیکن جو نظر اللہ کی ہے وہ ولی اللہ کی تو نہیں. ہمارے سامنے آستانہ کنیا شریف سے حضرت تشریف فرما ہے, حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ولی اللہ آپ مجھے دکھا دیں ذرا. میں حضرت کی کرامت کا عینی شاہد ہوں. میں بچپن سے درد گردہ میں مبتلا تھا, بڑا علاج کیا. حضرت کے پاس ایک مرتبہ آیا, حضرت فقیر صاحب نے حضرت کی خدمت میں پیش کیا. میری چھوٹی عمر تھی, مجھے ایک تعویذ دیا. میں حضرت کے چہرے کے روب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا. مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کھولنے کا اس کو پہننا ہے یا اس کو پینا ہے, یہ اللہ ہمیں یاد کو نہیں. میں نے اسے آج تک جیب میں رکھ لیا ہے. وہ دن اور یہ دن مجھے درد گردہ نہیں ہوا. اللہ ہمیں نہ پیتم تے نہ بدہم. یہ کرامت ان ولیوں کی ہے. لیکن ہم اولیاء کو عالم الغیب تو نہیں مانتے, اولیاء کو ہر جگہ حاضر و ناظر تو نہیں مانتے, اولیاء کو مختار کل تو نہیں مانتے. ہاں ہم توحید کے اقرار میں توہین بھی نہیں کرتے, اولیاء اللہ کی عقیدت میں شرک بھی نہیں کرتے. ہم تو تحقیقات کے اعلیٰ معیار کے باوجود کبھی خودرائی بھی نہیں کرتے. یہ علماء دیوبند کی شان ہے. اس لیے اعتدال میں رہو. اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں ایک چھوٹا